بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ہاشم علیہ السلام، حصہ چہارم۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کی فیاضی اور بلند ہمتی نے ان کی عظمت و جلال کا سکہ قبائل عرب کے دلوں پر بٹھا دیا۔ ان کی نیک نامی و شہرت کے پھریرے لہرانے لگے۔ امیہ ابن عبد شمس جو پست فطرت اور چھچوری طبیعت کا مالک تھا، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ حضرت ہاشم علیہ السلام کو عوام کی نظروں سے گرائے اور خود قوم و قبیلے میں وہ مقام حاصل کرے جو حضرت ہاشم علیہ السلام کو نصیب ہے۔ اس نے اپنی دولت و ثروت کا سہارا لے کر عمومی دعوتوں کا سامان کیا، مگر حضرت ہاشم علیہ السلام کی سی بات کہاں۔ لوگوں نے اس کی دعوتوں میں 100 عیب نکالے۔ امیہ پہلے سے جلا بھنا بیٹھا تھا، لوگوں کی طنزیہ باتوں سے اور سیخ پا ہوا اور طیش میں آ کر حضرت ہاشم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ایسے الفاظ تک کہے جو تہذیب و شائستگی کے خلاف تھے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق دعوت دی کہ کسی ثالث سے فیصلہ کرایا جائے کہ ان دونوں میں سے کس کا پایہ بلند ہے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کی شخصیت اس سے بالا تر تھی کہ وہ اپنی بلندی و برتری کے ثبوت کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لیتے۔ انہوں نے انکار کر دیا، مگر قریش نے انتہائی اصرار کر کے انہیں آمادہ کر لیا۔ حضرت ہاشم علیہ السلام آمادہ تو ہو گئے، مگر اس کے ساتھ یہ شرط عائد کر دی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ 50 سیاہ چشم اونٹنیاں دوسرے کو دے اور 10 برس کے لیے مکہ سے ترک سکونت کر کے کہیں اور چلا جائے۔ امیہ اس شرط پر بھی راضی ہو گیا۔ کاہن خزائی کو ثالث قرار دیا گیا۔ جب اس کے سامنے معاملہ پیش کیا تو اس نے سنتے ہی حضرت ہاشم علیہ السلام کی بلندی و برتری کا فیصلہ دے دیا۔ حضرت ہاشم علیہ السلام نے حسب معاہدہ امیہ سے 50 اونٹنیاں لیں اور انہیں ذبح کر کے اہل مکہ کی بڑے پیمانے پر دعوت کی، اور امیہ مکہ چھوڑ کر اردن کے علاقے صفوریہ کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے 10 سال جلا وطنی میں گزارے۔ اس واقعے سے دشمنی اور عناد کی بنیاد پڑ گئی۔